بہت پرانی بات ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون وادی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے آخری کونے میں پرانے درختوں کے سائے تلے ایک مٹی اور لکڑی کا چھوٹا سا گھر تھا، جہاں آمنہ نامی ایک انتہائی معصوم اور نیک دل لڑکی رہتی تھی۔ آمنہ کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی، نہ ہی اس کے پاس اچھے کپڑے تھے اور نہ ہی اس کا طرز زندگی گاؤں کی دوسری امیر لڑکیوں جیسا تھا، لیکن قدرت نے اس کے ہاتھوں میں ایک ایسا انوکھا اور کامیاب ہنر دے رکھا تھا جو پوری وادی میں کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ وہ کپڑے سیتی تھی، اتنے خوبصورت، اتنی نفاست اور اتنی صفائی سے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ آمنہ کا تعلق ایک چینی خاندان سے پس منظر سے تھا۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل جیسی پرسکون تھیں اور چہرے پر سادگی کا ایک ایسا نور تھا جو ہر دیکھنے والے کا دل موہ لیتا۔ وہ دن رات اپنے چھوٹے سے کمرے میں ایک مدھم چراغ کی روشنی میں اپنی پرانی لوہے کی سوئی اور دھاگے سے لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا اور اپنے بوڑھے بیمار باپ کا پیٹ پالتی تھی۔ آمنہ کا باپ اس کی سخت محنت کو دیکھ کر ہمیشہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، بیٹی تمہاری نیت صاف ہے، ایک دن تمہارا یہ ہنر تمہیں بہت اونچے مقام پر لے کر جائے گا۔ دوسری طرف اسی گاؤں کے وسط میں ایک بہت بڑے اور عالی شان گھر میں زینت نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ زینت کا باپ گاؤں کا سب سے امیر تاجر تھا، جس کی وجہ سے زینت بہت مغرور، گھمنڈی اور بدتمیز تھی۔ وہ ہمیشہ ریشم اور ململ کے کپڑے، مہنگے لباس پہنتی، اپنے حسن پر غرور کرتی اور جب بھی اسے موقع ملتا وہ آمنہ کے پرانے کپڑوں، اس کے مٹی کے گھر اور اس کی غربت کا سرے عام مذاق اڑاتی۔ زینت خود بھی کپڑے ڈیزائن کرنے کا شوق رکھتی تھی، لیکن اس کے کام میں وہ نفاست اور خوبصورتی نہیں تھی جو آمنہ کے سادے سے ٹانکوں میں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے امیر لوگ بھی اپنی خاص تہواروں پر آمنہ سے ہی کپڑے سلوانا پسند کرتے تھے۔ یہ بات زینت کے دل میں ایک زہریلے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر آمنہ کی مہارت سے شدید حسد کرتی تھی اور ہمیشہ اس طاق میں رہتی تھی کہ کس طرح آمنہ کو نیچا دکھائے اور اس کا کام خراب کرے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وادی پر گہرا اندھیرا چھا رہا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بادلوں نے چاند کو چھپا لیا تھا۔ آمنہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تیل کے آخری چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں ایک غریب کسان کا سوٹ مکمل کر رہی تھی، کیونکہ اس کی انگلیوں میں تھکن کے مارے شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ صبح تک کام پورا کرنا چاہتی تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے جب پورا گاؤں گہری نیند سو چکا تھا، اچانک آمنہ کی پرانی لکڑی کی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور کمرے کے اندر ایک تیز جادوئی سنہری روشنی داخل ہوئی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ آمنہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب روشنی کچھ مدھم ہوئی تو آمنہ نے دیکھا کہ اس کے لکڑی کے میز پر ایک ننھی اور انتہائی خوبصورت پری کھڑی تھی، جس کے پر تتلیوں کی طرح رنگ برنگے اور چمکدار تھے، لیکن وہ پری بہت اداس تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آمنہ نے اپنی گھبراہٹ اور ڈر پر قابو پایا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور انتہائی نرمی سے پوچھا، تم کون ہو اور اتنی رات کو میرے اس غریب خانے میں کیوں آئی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس ننھی پری نے اپنے آنسو پونچھے آمنہ کی طرف دیکھا اور ایک انتہائی مدھم اور پیاری آواز میں بولی، میرا نام لیلی ہے اور میں پریوں کے دیس سے آئی ہوں۔ کل رات ہمارے دیس میں پریوں کی ملکہ کا سب سے بڑا اور تاریخی جشن ہے، جہاں کائنات کی تمام پریوں کو دنیا کا سب سے چمکدار اور انوکھا لباس پہن کر جانا ہے۔ میں نے بھی مہینوں کی محنت سے
اپنے لیے ایک جادوئی لباس تیار کیا تھا، لیکن یہاں آتے ہوئے جنگل کی کٹیلی جھاڑیوں میں پھنس کر میری وہ پوشاک بری طرح پھٹ گئی اور اب وہ پہننے کے قابل نہیں رہی۔ اگر میں نے کل رات تک دربار میں سب سے منفرد لباس نہ پہنا تو ملکہ غصے ہو جائیں گی اور مجھے ہمیشہ کے لیے پریوں کے دیش سے نکال دیں گی۔ میں نے انسانوں کی دنیا میں تمہارے ہنر اور تمہارے سچے دل کے چرچے سنے ہیں۔ کیا تم میرے لیے ایک ایسا لباس سی سکتی ہو جو رات کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح چمکے؟ آمنہ کا دل نیک اور اس ننھی پری کی فریاد سن کر موم کی طرح پگھل گیا۔ اس نے پری کو اپنے ہاتھ پر بٹھایا، اس کے ننھے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر کہا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے آنسو بہانا بند کرو۔ میں تمہارے لیے ایک ایسا گلیڈر گاؤن تیار کروں گی جو نہ صرف چمکے گا بلکہ پوری پریوں کی دنیا میں آج تک کسی نے ایسا شاہکار دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ پری لیلی یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن اب آمنہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اس کے پاس نہ تو کوئی چمکدار جادوئی کپڑا تھا، نہ قیمتی ہیرے موتی تھے اور نہ ہی ریشم کے سنہری دھاگے۔ لیکن آمنہ نے ہار ماننے کی بجائے اپنی عقل اور قدرت کی خوبصورتی کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسی وقت رات کے گھنے اندھیرے میں اکیلی جنگل کی طرف نکل پڑی۔ اس نے ایک صاف شیشے کی بوتل میں آسمان پر چمکتے چاند کی پاکیزہ روشنی کو اتارا۔ پھر اس نے جھیل کے کنارے اڑتے ہوئے سینکڑوں جگنوؤں سے ان کی چمک ادھار مانگی اور اسے اپنی سوت کے دھاگے میں پرو دیا۔ صبح کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے اس نے گلاب کی پتیوں پر جمی اوس کی بوندوں کو ایک ایک کر کے جمع کیا جو بالکل سچے موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب وہ یہ سب لے کر اپنے کمرے میں آئی تو اس نے اپنے جادوئی اور ہنرمند ہاتھوں سے اس لباس کو سینا شروع کیا۔ اس نے تانے بانے کچھ اس طرح جوڑے کہ وہ عام سا سوتی کپڑا خود بخود ایک ہلکے گلابی، جامنی اور نیلے رنگت کے شاہکار میں تبدیل ہونے لگا۔ جیسے جیسے آمنہ کی سوئی چلتی، اس کپڑے پر لہراتی ہوئی روشنی ایسے دوڑتی جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پر کہکشاں بہہ رہی ہو۔ آمنہ نے دن کا کھانا پینا بھول کر بغیر سوئے پورے 24 گھنٹے مسلسل محنت کی اور اگلی شام تک اس نے وہ لباس مکمل کر لیا۔ جیسے ہی آمنہ نے اس پوشاک کو لکڑی کے ایک پرانے پتلے پر سجایا، اس کا پورا مٹی کا کمرہ ایک سحر انگیز نورانی چمک سے جگمگا اٹھا۔ وہ ایک حقیقی بے مثال گلیٹر گاؤن تھا جس کی چمک کے آگے سورج کی روشنی بھی مدھم لگ رہی تھی۔ جب ننھی پری لیلی نے وہ لباس دیکھا تو وہ حیرت سے اور خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے جیسے ہی وہ چمکتا ہوا گاؤن پہنا، اس کے اپنے پروں کی جادوئی روشنی 10 گنا بڑھ گئی اور وہ کائنات کی سب سے حسین پری دکھائی دینے لگ گئی۔ لیلی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے آمنہ کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، آمنہ، تمہارا یہ احسان میں اور میرا پورا دیش کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم نے ایک سچے دل سے میری مدد کی ہے، اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری نے اپنے جادوئی ہاتھ سے آمنہ کی پرانی لوہے کی سوئی کو چھو لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوہے کی سوئی خالص چمکتے ہوئے سونے میں بدل گئی اور اس میں سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ پری لیلی نے کہا، یہ سونے کی جادوئی سوئی اب جس عام اور پھٹے پرانے کپڑے کو بھی چھوئے گی وہ دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت ریشمی لباس بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ صرف اسی وقت تک کام کرے گی جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی اور نیک صاف نیت ہوگی۔ یہ کہہ کر پری ہوا میں لہراتی ہوئی اڑ گئی اور پریوں کے دیش چلی گئی۔ لیکن کہانی میں ایک خوفناک موڑ آنا ابھی باقی تھا، کیونکہ آمنہ کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ مغرور اور حاسد زینت، جو کافی دیر سے آمنہ کے گھر کی کھڑکی کے باہر جھاڑیوں میں چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں لالچ، حسد اور نفرت کا ایک بہت بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے جب سونے کی جادوئی سوئی اور اس کا کرشمہ دیکھا تو اس کی نیت بالکل خراب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سوئی کی مدد سے وہ دنیا کی سب سے امیر ترین خاتون بن سکتی ہے اور ملکہ جیسے لباس سی کر پورے ملک پر راج کر سکتی ہے۔ جیسے ہی رات کے وقت آمنہ اپنے بیمار باپ کو کچن میں کھانا دینے گئی، زینت نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ خاموشی سے چوروں کی طرح کھڑکی کے راستے آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میز پر رکھی ہوئی وہ سونے کی جادوئی سوئی اٹھائی، اسے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور وہاں سے ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ زینت فخر اور غرور سے پاگل ہو کر اپنے عالی شان گھر پہنچی۔ اس نے فوری طور پر بازار سے مہنگا ترین خالص سرخ ریشم کا کپڑا منگوایا اور اپنے نوکروں کو دور کھڑا کر کے خود فخر سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی وہ سونے کی جادوئی سوئی اپنے ہاتھ میں لی اور مغرور انداز میں سے قیمتی ریشم پر پہلا ٹانکا لگانے کی کوشش کی تو جادو کے ابدی اصول کے مطابق ایک ہولناک واقعہ ہوا۔ کیونکہ جادو صرف صاف اور سچے دل والوں کے لیے کام کرتا تھا اور زینت کا دل نفرت اور چوری کے گناہ سے کالا تھا، اس لیے جیسے ہی سونے کی سوئی نے ریشم کو چھوا، اس قیمتی کپڑے سے نیلے رنگ کے بجائے کالی آگ نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہنگا ریشم جل کر کالا کوئلہ بن گیا اور پورے کمرے میں بدبودار کالا دھواں پھیل گیا۔ زینت نے گھبرا کر دوسرا کپڑا اٹھایا لیکن وہ بھی راکھ ہو گیا۔ وہ جتنا روز زور لگاتی، اس کے سارے قیمتی لباس، اس کے گھر کے پردے اور نوکروں کے کپڑے بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ زینت غصے، خوف اور حسد کی آگ میں پاگل ہو گئی اور وہ چلاتی ہوئی روتی ہوئی دوبارہ گاؤں کے بازار کی طرف بھاگی اور بلند آواز میں شور مچانے لگی کہ آمنہ ایک جادوگرنی ہے اور اس نے اسے کوئی کالا جادو اور بددعا دی ہے۔ زینت کا شور سن کر گاؤں کے تمام بزرگ اور کسان بازار میں جمع ہو گئے۔ آمنہ اور اس کے بوڑھے باپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ زینت نے سب کے سامنے آمنہ پر الزام لگایا اور کہا، اس غریب لڑکی نے مجھ سے حسد کر کے مجھے یہ سوئی دی جس نے میرے سارے قیمتی کپڑے جلا دیے۔ یہ مٹی کے گھر میں رہنے والی لڑکی مکار فریب کر رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ آمنہ کی سچائی سے واقف تھے لیکن زینت کے ہاتھ میں سونے کی سوئی دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ آمنہ نے انتہائی سکون، خاموشی اور صبر سے زینت کی تمام جھوٹی باتیں سنی، آگے بڑھی اور نرمی سے کہا، زینت، ہنر، برکت اور جادو دل کی پاکیزہ نیت سے آتے ہیں، چوری اور لالچ سے نہیں۔ تم نے میری سوئی چرائی ہے لیکن تم میرے دل کی سچائی نہیں چرا سکتی۔ آمنہ نے وہ سونے کی سوئی زینت کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے واپس لے لی۔ سب کے سامنے آمنہ نے زمین پر پڑا ہوا ایک عام سا پھٹا پرانا سوتی کپڑا اٹھایا اور جیسے ہی اس جادوئی سوئی سے اس پر پہلا ٹانکا لگایا، ایک معجزہ ہوا۔ اس سوئی سے تیز سنہری اور گلابی روشنی نکلی اور وہ پھٹا ہوا کپڑا سب کے سب دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ کپڑا سب سے خوبصورت، چمکدار، مہکتے ہوئے ریشمی لباس میں تبدیل ہو گیا۔ اس لباس سے ایسی دل فریب خوشبو آ رہی تھی کہ پورا بازار مہک اٹھا۔ گاؤں کے تمام لوگ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انہیں سچائی کا پتہ چل گیا۔ بزرگوں نے زینت کو جھوٹا، مکار اور چور قرار دیا اور اسے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے گاؤں سے نکال دیا۔ زینت شرمندگی، ذلت اور روتی ہوئی وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی رات پریوں کی دنیا کے عظیم عالی شان جشن میں جب ننھی پری لیلی وہ گلیڈر گاؤن پہن کر دربار میں داخل ہوئی تو اس کی چمک اور خوبصورتی دیکھ کر خود پریوں کی ملکہ اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پوری کائنات کی پریاں اس لباس کی تعریف کر رہی تھیں۔ جب ملکہ نے اس لباس کو سینے والی زمین کی غریب لڑکی آمنہ کے ہنر اور اس کے سچے دل کی داستان سنائی تو وہ انتہائی متاثر ہوئی۔ ملکہ نے اسی وقت اپنے جادوئی رتھ کو زمین پر بھیجا اور آمنہ کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ پریوں کے دیس بلایا۔ آمنہ نے ملکہ کے سر پر ہاتھ رکھا
اور اسے پریوں کے دیس کا شاہی درزی کا خطاب دیا اور تحفے میں اپنی اتنی دولت اور برکت دی کہ آمنہ اور اس کے باپ کی تمام غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آمنہ اتنی بڑی عزت اور دولت ملنے کے بعد بھی کبھی مغرور نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی اس جادوئی سونے کی سوئی کا کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ اپنے اسی پرانے لکڑی کے میز پر بیٹھتی، غریبوں اور یتیموں کے لیے بالکل مفت اور امیروں کے لیے خوبصورت ترین لباس سیتی رہی۔ اس نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل طاقت اس کا ہنر اور اس کی برکت بیرونی کپڑوں یا دولت میں نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں کی صفائی اور دل کی سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ اور آمنہ کی یہ چمکدار گلیٹر گاؤن کی جادوئی داستان پوری وادی، انسانوں کی دنیا اور پریوں کے دیس کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔